پہلے کیا کرتے تھے لوگ؟ بہت ساری عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے. یہاں کہا گیا کہ بہت ساری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو 4 کی حد مقرر کی گئی اس شرط کے ساتھ کہ تم ظلم نہ کرو، عدل قائم کر سکو. اگر عدل قائم نہیں کر سکتے فواحدتن، تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرو. لوگ بتاتے ہیں 4 سنت ہے، 4 سنت تو ہے، لیکن عدل کر سکو نبی کی طرح تو 4 کی اجازت ہے، ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرو. یہ دیکھو لفظ کیا لائے گا، وہ دیکھو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 سے کر سکتے ہو، 3 سے کر سکتے ہو، 4 سے کر سکتے ہو، بس 5ویں نہیں لا سکتے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، 4 کی اجازت تو ہے، لیکن اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدتن، تو صرف ایک پر اکتفا کرو. یہ جائز ہے، فرض نہیں ہے کہ 4 ہی کرو. اگر عدل کر سکتے ہو تو ذالک ادنی الا تعولوا، یہ لفظ بڑا پیارا ہے، اس لفظ پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. کہتے ہیں عال المیزان، ترازو جو ہے جھک گیا، اس کو کہتے ہیں عال المیزان. ترازو ہوتا ہے ترازو، تو انخفضت کفۃ وارتفعت الاخرى نتیجۃ عدم التوازن، یعنی بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ایک پلڑا نیچے چلا جائے اور ایک پلڑا اوپر آ جائے، ایسے ہو جائے، تو گویا کہ جب تک یہ دونوں برابر ہیں تب تک توازن ہے، بیلنس ہے. اور اگر ایک پلڑا نیچے چلا جائے اور ایک اوپر چلا جائے، انخفضت کفۃ وارتفعت الاخرى، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجۃ عدم التوازن، بیلنس نہیں ہے، ایک پلڑا نیچے چلا گیا اور ایک پلڑا اوپر آ گیا. اس سے پتہ چلا کہ ایک عورت کی طرف تم زیادہ جھک جاؤ اور ایک عورت کو بالکل چھوڑ دو، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو، ایسا نہیں کر سکتے. گویا کہ یہ لفظ لایا گیا ہے اعلی المیزان، جیسے ترازو کا ایک پلڑا نیچے چلا جائے ایک اوپر چلا جائے. کیا تعبیر ہے، کیا اسلوب ہے بات کرنے کا، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک پلڑا اگر نیچے چلا جائے اور ایک پلڑا اٹھ جائے تو یہ ڈس بیلنسنگ ہے. اگر اس ڈس بیلنسنگ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو، توازن ہونا چاہیے. یعنی ذالک ادنی الا تعولوا، that is nearer to prevent you from doing injustice، تاکہ تم ظلم نہ کر سکو، ظلم نہ کر سکو، کہ ایک کی طرف مکمل جھک گئے اور ایک کو تم چھوڑ بیٹھے ہو، ایک کو لے جا کر کے مرغے کھلا رہے ہو اور ایک کو چٹنی روٹی بھی نہیں دے سکتے، تو ایک پلڑا نیچے چلا گیا ایک اوپر چلا گیا. دس از ڈس بیلنسنگ، لا یجوز، جائز نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا گفتگو کی گئی، سبحان اللہ. عدل کر سکتے ہو تو 4 کر لو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو. سوال، ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ سوال، سوال کو حل کر لیتے پھر آگے چلتے. 4 عورتیں 4 بچے پیدا کر سکتی ایک آدمی سے، لیکن ایک عورت 4 آدمیوں سے بچے نہیں پیدا کر سکتی کہ چاروں کے بچے ہو جائیں، کسی ایک کا رہے گا، وہ کسی ایک کا ہوگا. اور اسلام نسب کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ ان 4 میں سے بچہ کس کا ہے. نسب یہ واضح کرنا چاہتا ہے بچہ کس کا ہے، اور بچہ جس کا ہوگا کفیل وہی ہوگا، نان نفقے کا ذمہ دار وہی ہوگا.
لہذا 4 شوہر اگر ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کس کا ہے. اس بچے کے نفقے کی ذمہ داری، خرچ کی ذمہ داری ان 4 میں سے کس کے اوپر ڈالی جائے. آپ ایک یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ آج کل ڈی این اے، جی ڈی این اے ٹیسٹ سے معلوم ہو جائے گا کہ ان 4 شوہروں میں سے بچہ اس شوہر کا ہے، تو اجازت دے دی جائے کہ ایک عورت 4 مردوں سے شادی کر لے. ڈی این اے سے معلوم ہو جاتا. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی قانون دیتا ہے انسانیت کو تو اس میں 3 چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں. ایک تو قانون ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہو. ڈی این اے تو اب آیا ہے، سینکڑوں سال تو ڈی این اے تھا ہی نہیں، تو اس وقت اس چیز کو کیسے حل کیا جاتا. تو قانون کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہو، ایک، اور دوسرے ہر جگہ کے لیے قابل عمل ہو. بہت ریموٹ کارنر کے اوپر بہت سارے جزیرے ایسے ہیں، بہت سارے گاؤں ایسے ہیں، بہت سارے جنگلات ایسے ہیں کہ وہاں سیدھے سے دوائیوں کا انتظام نہیں ہے، چاہے جائے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے. تو اس ریموٹ کارنر پر اس قانون کو اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈی این اے ہے ہی نہیں. جی تو ایک تو قانون ایسا ہو جو ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہو، اور قانون کے لیے دوسری چیز ضروری ہے کہ قانون ہر جگہ کے لیے قابل عمل ہو، اور تیسرے قانون میں آسانی ہو. اب ہر آدمی جا کر کے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے لگے گا، مشکل ہے نا. تو قانون میں آسانی ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں قانون کے لیے، اور ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے اندر یہ تینوں چیزیں مفقود ہیں. لہذا عورت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی. جی اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. ہم 2 لفظوں پر بحث کرنا چاہیں گے. اس کا ایک ورڈ اس میں بتایا گیا کُلُّ آیَةٍ فِيهَا کنز. اس کے اندر ہر آیت میں خزانہ ہے. یعنی ایوری ورس آف دی سورہ کنٹینس اے ٹریزر. ہر آیت کے اندر ایک خزانہ ہے، ہر آیت میں خزانہ. کُلُّ آیَةٍ فِيهَا کنز. اور کون نہیں چاہتا کہ اس خزانے کو لے لے؟ تو لے لو، بیان کر رہا ہوں. دیکھ اب پہلے تو مہر کو کہا گیا کہ صدقہ ہے، صدقہ، صدقہ نہیں، صدقہ، صدقہ. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. لماذا سمی المہر صداقا؟ مہر کو صداق کیوں کہا گیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے یرمزو لرغبت زوج فی المرأة، یرمزو لصدق رغبت الزوج فی المرأة. یہ صدقہ صاد دال قاف صدق سے ہے. صدق مانے سچائی، سچائی. یہ مہر جو دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت میں یہ سچی رغبت رکھتا ہے، سچی رغبت اور سچی چاہت رکھتا ہے. اس میں اشارہ ہے مہر کا نام صداق رکھنا، اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ عورت میں اگر سچی رغبت ہے اس عورت سے ہمیں شادی کریں تو شادی کرو. اس کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کہ آدمی کی نیت میں کچھ ہو اور شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ کرے. یہاں عورتوں کی رعایت کی گئی ہے، ان کے جذبات کی. تو مہر کا نام صداق دے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا یرمز لصدق رغبت الزوج فی الزوجہ، شوہر کی سچی خواہش کی طرف اشارہ ہے عورت کے بارے میں. یعنی وہ سچی خواہش رکھتا ہے کہ وہ عورت کے ساتھ شادی کرے گا، اس کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اس کے ساتھ توقیر اور احترام کا معاملہ کرے گا. اس کے دل میں صدق ہے، سچائی ہے، صدق نیت ہے. اس وجہ سے نہیں وہ شادی کر رہا ہے کہ آگے چل کر کے اپنی عورت کو تکلیف دے گا. گویا کہ یہ لفظ صدقات اس میں عورتوں کے احترام کو، ان کے اکرام کو ملحوظ رکھا گیا ہے. اللہ اکبر.
اور دوسرے دے دو نہلا، یہاں بھی نہلتن مانے نہلتن کہتا یو کین سے وتھ گڈ ہارٹ، یعنی خوش دلی کے ساتھ، انتیب نفسل، وتھ گڈ ہارٹ، خوش دلی کے ساتھ دے دو مہر کو، خوش دلی کے ساتھ مہر دے دو. اچھا یہاں مہر کو نہلا بھی کہا گیا. نہلا، یہ نہلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہلا کہتے ہیں نحل مانے شہد کی مکھی، بی، ہنی بی، نحل. اسی کے نام سے ایک سورہ ہے آگے، سورہ نحل، بی، دا بی، شہد کی مکھی کے نام سے ایک سورہ ہے، اسی سے یہ لفظ ہے نہلا. مکھی کیا کام کرتی ہے؟ مکھی حدیث میں ہے کہ پھول چوسنے کے لیے جب جاتی ہے تو جس ڈالی پر بیٹھتی ہے اس ڈالی کو توڑتی نہیں ہے، اور جس پھول سے رس چوستی ہے اس پھول کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، اور پھول سے رس لے کر کے آتی ہے تو فری میں بلا عوض انسانوں کو شفا والی چیز دے دیتی ہے جسے شہد کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ لفظ وہاں سے نکلا ہے. گویا عورت کے مہر کو نہلا کہا گیا. اب یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں. یعنی جس طرح شہد کی مکھی جس درخت پر جاتی ہے اس کی ڈالی کو نہیں توڑتی، عورت کو تکلیف نہیں پہنچانا. پھول سے رس چوستی ہے، پھول کو تکلیف نہیں پہنچاتی. عورت بھی پھول ہی ہے، آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے جی. اور جیسے وہ شہد دیتی ہے ایسے ہی تم میٹھا برتاؤ کرو. آپ کا جو مینر ہونا چاہیے سویٹ مینر ہونا چاہیے، سویٹ مینر ود ہر. اس کے ساتھ آپ کا جو مینر ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ بہت ہی میٹھا ہونا چاہیے. یہ اللہ اکبر، میں اس کی شرح نہیں کر سکتا اس لفظ کی. یہ بھی عورت کی توقیر پر، اس کی عزت پر اور اس کے عظیم مرتبے کے اوپر دلیل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. تو مہر دے دو، ہاں اگر کچھ معاف کر دے تو کھا سکتے ہو، لے سکتے ہو. لیکن اگر آدمی مر گیا اور مہر نہیں دی تو پہلے وراثت سے اس کے مہر کو الگ کیا جائے گا اور بیوی کو دیا جائے گا. اس کے بعد بیوی کا جو حق بنتا ہے، اگر اولاد موجود ہے تو 1/8، اولاد موجود نہیں تو 1/4. پہلے اس کو دے دیا جائے گا، اس لیے کہ قرض ہے، یہ دین ہے یہ. اور میت کا پہلے دین دیا جاتا ہے، قرض ادا کیا جاتا ہے وراثت سے، جو بچتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. تو یہ قرض ہے، لہذا پہلے اس میں سے وراثت میں سے قرض نکال کر کے بیوی کو دو. قرض ہے وہ، اسی کے سے مہر دین بولتے ہیں، وہ قرض ہے وہ. اور اس کے بعد اب اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کو 1/8 اور اولاد موجود نہیں تو 1/4 دیا جائے.